الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ گزشتہ جمعے میں قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کی ابتدائی 3 آیات کی تشریح اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس میں نے بتایا تھا اس کا ترجمہ کرنے کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ابتدائی 3 آیات میں اسلام کے 3 بنیادی عقائد کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا، بدلے کے دن کا، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس میں نے بتایا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا، اس کے ایک ہونے کا بیان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ تو گویا کہ توحید ربوبیت، اس آیت کے اندر 2 چیزیں بیان کی گئی، ایک توحید الوہیت، ایک توحید ربوبیت، یعنی جب پالنے والا، روزی پہنچانے والا، سب کی پرورش اور پرداخت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو وہی اس کے بھی لائق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت اور پرستش اور پوجا نہ کی جائے۔ تو یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، ایک جاننا۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واسع المغفرت، واسع الرحمت اور کامل الرحمت ہے، کہ دنیا کے اندر ہر انسان تک، دنیا کے اندر ہر چرند پرند درند تمام چیزوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہنچ رہی ہے۔ اور الرحیم کا مطلب بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر اپنے خصوصی مومن بندوں پر رحم فرمائیں گے، اور کامل رحم فرمائیں گے، مکمل رحم فرمائیں گے۔ اسی کے ذیل میں اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اپنی جن صفات کا ذکر فرمایا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر، اس کی مغفرت پر دلالت کرنے والی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بھی یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی دوسرے بندوں پر دوسروں کے ساتھ رحمت کا سلوک کرنے والے ہوں، دوسروں کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرنے والے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ جو اس دنیا کے اندر دوسروں پر، اپنے بھائیوں پر، اپنے ماتحتوں پر رحمت کرنے والے ہوں گے، شفقت کرنے والے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا۔ تم اہل زمین پر، زمین والوں پر رحم کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے تمہارے اوپر رحم فرمائے گا، کرم فرمائے گا، اپنی بخششوں کی بارش فرمائے گا۔ اور اسی سے یہ بات پتہ چلی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا ہے تو یقینی طور پر اس کے اندر چلنے والی انسانیت کو رہنمائی کی اور ہدایت کی ضرورت پڑے گی، تو ان کی ہدایت کے لیے اور ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلے کو شروع فرمایا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلے کو شروع فرمانا اور انبیاء کرام کو بھیجنا، اس کو رسالت کہتے ہیں، جو اسلام کا دوسرا بنیادی عقیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد رسولوں پر ایمان لانا۔ تو رسولوں کا جو سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع فرمایا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے
جو اختتام پذیر ہوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو اس انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائے گئے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے من جانب اللہ وہ رحمت کے پیغامبر ہیں، وہ ہدایت کے پیغامبر ہیں، رہنمائی کرنے والے ہیں تمام انسانیت کے لیے۔ مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کا روز جزا کا مالک ہے۔ تو جب انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے سلسلے کو شروع فرمایا، وہ اس لیے فرمایا کیونکہ انسان بہک جاتا ہے، انسان سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے، تو اس کو رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور رہنمائی کس چیز کی؟ حلال و حرام کی، جائز اور ناجائز کی۔ انسان کے پاس بنیادی طور پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کے ذریعے انسان کو عطا فرمائے ہیں وہ تین ہیں۔ انسان سوچتا ہے، سمجھتا ہے اور اپنی زندگی میں پیش آمدہ واقعات کا تجزیہ کرتا ہے اور اپنے لیے برے اور اچھے کی تمیز پیدا کرتا ہے۔ تو یہ تمیز پیدا کرنے کے جو ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں وہ تین ہیں۔ ان میں سے پہلا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حواس خمسہ ظاہرہ عطا فرمائے ہیں، یعنی وہ 5 خاصے جن سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ پہلا حادثہ ہے قوت لامسہ، یعنی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھونے کی طاقت دی ہے۔ وہ اپنے ہاتھ سے، اپنے پیر سے کسی چیز کو ٹچ کرتا ہے، کسی چیز کو چھوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز نرم ہے، یہ چیز گرم ہے، یہ چیز سخت ہے یا نرم ہے۔ تو کسی چیز کے سخت ہونے کا اور نرم ہونے کا جو پتہ چلے گا انسان کو، وہ اس قوت حادثہ سے پتہ چلے گا، چھونے کی قوت سے پتہ چلے گا، اپنے ہاتھوں سے پتہ چلے گا۔ دوسرا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذریعہ عطا فرمایا ہے وہ قوت باصرہ ہے، دیکھنے کی قوت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، قدرت دی ہے، طاقت دی ہے۔ اس سے کسی بھی چیز کو دیکھ کر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس چیز کا رنگ سفید ہے، اس چیز کا رنگ کالا ہے، اس چیز کا رنگ گورا ہے، اس چیز کا رنگ لال ہے، کس طرح کا رنگ ہے۔ تیسرا جو ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ قوت شامہ ہے، سونگھنے کی قوت ہے۔ آپ کے سامنے پھول رکھے ہوئے ہیں تو اس پھول کا سونگھنے سے پتہ چلے گا، یا کوئی بھی کھانا آپ کے پاس رکھا ہے وہ بدبودار ہے، خوشبودار ہے، سڑا ہوا ہے، کیسا ہے، اس کا پتہ چلے گا آپ کو کیسے؟ قوت شامہ سے، سونگھنے سے پتہ چلے گا۔ چوتھا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت ذائقہ کا عطا فرمایا ہے۔ انسان کے سامنے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو نزلہ ہو رہا ہے، اس کو سونگھنے میں دقت پیش آ رہی ہے اور تمیز نہیں ہو پا رہی کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے، تو اس وقت جب اس چیز کو، کسی چیز کو زبان پر رکھے گا تو زبان سے چکھتے ہی پتہ چل جائے گا اس کو کہ یہ اچھی ہے یا بری ہے۔ یہ چوتھا ذریعہ ہوا۔ پانچواں ذریعہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ قوت سامعہ ہے۔ قوت سامعہ، سننے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ اس قوت سے انسان کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے۔ تو یہ 5 اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتیں اور طاقتیں انسان کو عطا فرمائی ہے جن سے اس کو علم حاصل ہوتا ہے۔ قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت شامہ، قوت لامسہ اور قوت ذائقہ، یعنی چکھنے کی قوت، سونگھنے کی قوت، دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت اور چھونے کی قوت۔ یہ 5 ایک ہیں، یہ 5 چیزوں کو ملا کر ایک ذریعہ علم کہا جاتا ہے۔ دوسرا ذریعہ علم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے۔ اچھا، یہ جو 5 ذریعہ علم ہیں ان میں سے کوئی ایک، ان کا ہر ایک کا دائرہ محدود ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا دائرہ ہے۔ کسی چیز کو چکھنا ہو تو انسان زبان سے ہی چکھ سکتا ہے، اس کو ناک سے نہیں چکھ سکتا، اس کو کان سے نہیں چکھ سکتا، اس کو ہاتھ سے نہیں چکھ سکتا۔ کسی چیز کو سننا ہو، سن کر علم حاصل کرنا ہو تو اپنے کان بند کر آدمی اپنے ناک سے یا اپنے منہ سے یا اپنے ہاتھوں سے سننا چاہے تو نہیں سن سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو ذرائع علم عطا فرمائی ہے ان کا ایک محدود دائرہ ہے، وہ اپنے اسی محدود دائرے کے اندر کام کرے گا۔
ایسے ہی انسان کی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیکھنے کی قوت دی ہے وہ کہاں تک جا سکتی ہے، اس کی بھی ایک حد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو چکھنے کی قوت دی ہے اس کی بھی ایک حد ہے، جو پکڑنے کی صلاحیت اور قدرت دی ہے اس کی بھی ایک حد ہے۔ اس کے بعد جہاں ان ذرائع کا دائرہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک دوسرا ذریعہ عطا فرمایا ہے جس کو عقل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرے پاس کوئی چیز ہے، کوئی موبائل فون ہے، تو موبائل کا مجھے ہاتھ لگا کر اس کو ٹچ کر کے پتہ چلے گا کہ یہ چیز سخت ہے، دیکھ کر پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کیا کیا چیز چل سکتی ہے، کیسے اس سے نمبر ملائے جا سکتے ہیں، کیسے اس کے ذریعے جو ہے فون ملایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کا اگر یہ پتہ لگانا ہو کہ یہ چیز کہاں سے آ گئی، تو اگر ہم اپنی آنکھ سے پتہ لگانا چاہیں تو آنکھ سے اس کا پتہ نہیں لگا سکتے، اپنے کانوں سے اس کا پتہ لگانا چاہے تو کانوں سے پتہ نہیں لگا سکتے، اپنے ہاتھ سے پتہ لگانا چاہے تو اس کا علم ہاتھ سے بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمیں عقل کو استعمال کرنا پڑے گا کہ یہ ایک سخت چیز ہے، یہ ایک بہترین آلہ ہے، یہ ایک بہترین ذریعہ ہے جس سے انسان یہاں بیٹھے ہوئے بہت دور تک بات کر سکتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ بہت کارآمد آلہ ہے، بہت کارآمد ذریعہ ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بیکار نہیں ہے، یہ مفید ہے، فائدہ مند ہے، اور یہ کسی عقل مند انسان نے اس کو دوسرے کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ تو جب اس چیز کا پتہ چلے گا تو عقل خود بخود کہے گی کہ اس کا کوئی نہ کوئی کاریگر ہے، اس کا کوئی نہ کوئی صناع ہے، کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہے جس نے بنا کر اس کو مارکیٹ میں لانچ کیا اور اس کو دوسروں کے فائدے کے لیے ہمارے ہاتھوں میں پہنچا دیا۔ یہ عقل کا دائرہ ہے، عقل نے یہ بتا دیا کہ یہ چیز کہاں سے آئی ہے۔ جو علم ہم اپنی آنکھ سے، اپنے ناک سے اور اپنے کانوں سے حاصل نہیں کر سکتے تھے، وہ اس علم کا پتہ چلا ہے ہمیں اپنی عقل سے۔ لیکن ایک تیسرا درجہ ہے جہاں ہماری عقل بھی جواب دے جاتی ہے، وہ ہے کہ مثال کے طور پر یہ موبائل ہمارے ہاتھ میں آ تو گیا، اس کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ کیا ہم اس میں فلمیں دیکھ سکتے ہیں، گانے بجا سکتے ہیں؟ فلمیں دیکھنا، گانے بجانا اور اس کے اندر نعتیں اور تقریریں سننا، اس کے اندر قرآن کریم پڑھنا اور اس کے ذریعے سے بات چیت کرنا، تو ان میں سے کون سی چیز جائز ہے اور کون سی چیز ناجائز ہے؟ انسان کی عقل یہاں پر کنفیوز ہو جائے گی، انسان کی عقل کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ دو آدمیوں میں بھی اختلاف ہوگا، ایک کہے گا کہ نہیں گانے بھی سن سکتے ہیں، اس سے کوئی غلط کام بھی کر سکتے ہیں، اچھا کام بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں ضرورت پڑے گی شریعت کی رہنمائی کی، یہاں ضرورت پڑے گی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کی، اس لیے کہ انسان جب گمراہ ہوگا، راہ راست سے ہٹے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جائز اور ناجائز کی تمیز کے لیے، حلال اور حرام کی تمیز پیدا کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا ہے، ان کو مبعوث فرمایا ہے۔ تو وہ بتائیں گے کہ اس ذریعے کا استعمال کیسے آپ کے لیے جائز ہوگا اور کیسے لیے آپ کے لیے ناجائز ہوگا، کس طرح اس کا استعمال کرنا حلال ہے، کس طرح اس کا استعمال کرنا حرام ہے۔ تو گویا کہ یہاں ضرورت پڑ رہی تھی انسانیت کو ہدایت اور رہنمائی کی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا ہے، تاکہ ان کو حلال اور حرام کی اور جائز اور ناجائز کی تمیز پتہ چل سکے، انسان کو پتہ چل سکے کہ دنیا میں اس نے کیسی زندگی گزارنی ہے، انسان کو پتہ چل سکے کہ اس نے اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ کس طرح اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ کس طرح کا ویوہار کرنا ہے۔ تو انسان کو جب ضرورت پڑی رہنمائی اور ہدایت کی، وہاں جہاں عقل کا دائرہ محدود ہو جاتا ہے، عقل سمٹ جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انسان کی ہدایت فرمائی۔ اب جب انسان کے پاس جائز اور ناجائز ہدایت آ گئی، حلال اور حرام کا علم آ گیا، تو یقینی طور پر کچھ اس پر عمل کرنے والے ہوں گے، کچھ اس پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر رزق، اپنی روزی کمانے کا مسئلہ ہے، تو ایک آدمی وہ بھی ہے جو حلال طریقے سے روزی کماتا ہے، صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے اور کس طرح کی مشقتیں برداشت کرتا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جو حرام ذرائع سے علم حاصل کر رہا ہے،
ایک وہی آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور ایک وہ آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو ایسے ہی چھوڑ دے، ان کی ہدایت کر کے، رہنمائی دے کر، ان کو سیدھا راستہ بتا کر، جائز ناجائز اور حلال اور حرام کی تمیز پیدا کر کے، ان کو علم دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی چھوڑ دے اور ان کا حساب نہ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے مالک یوم الدین میں بیان فرمایا کہ نہیں، ایک بدلے کا دن آنے والا ہے جس میں پتہ چلے گا کہ کون کھرا کھرا جائز اور حلال کمائی کر کے آیا ہے اور کون حرام کمائی کر کے آیا ہے، تاکہ اس دن پتہ چل سکے کہ کون دنیا کے اندر ظلم و ستم کر کے آیا ہے اور کون دنیا کے اندر ایک نیک وکاری کی زندگی گزار کر آیا ہے، تاکہ اس دن پتہ چل سکے کہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کی زندگی گزار کر آیا ہے اور کون اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی زندگی گزار کر آیا ہے۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہے، آج جو ہے ان کا حساب کتاب ہونے والا ہے کہ جو انہوں نے دنیا کے اندر کیا ہے، کیا اچھا کیا کیا برا کیا، ان میں سے ایک ایک کا بدلہ دیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم، آج کسی پر کسی قسم کی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی، انصاف کا ترازو قائم ہوگا۔ کون اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری والی زندگی گزار کر آیا ہے اور کون اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی زندگی گزار کر آیا ہے۔ آج ہم بنیادی مقصد دنیا کے اندر آنے کا صرف یہی بن گیا کہ بس دنیا کے اندر آئے، کھائے پیے اور مر گئے۔ نہیں میرے بھائیو، ہماری زندگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیکار نہیں پیدا کی ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم یہاں دنیا میں صرف بیکار ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیے اور تم میری طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کل من علیہا فان، اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کچھ فنا ہونے والا ہے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت اور اس کی شہنشاہیت، اس کی بادشاہت کے علاوہ کسی کی کوئی ملکیت اور شفاعت چلنے والی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، کہ آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، اس دن بادشاہت صرف تنہا اللہ رب العزت کی ہوگی، تو سب پر غالب ہے، سب کا نگہبان ہے۔ تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک کیے کا حساب لے گا کہ ہم نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ہم نے اس دنیا کے کسی گوشے کے اندر کہیں چھپ کر بھی ایک ذرے کے برابر بھی ہم نے نیکی کی ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرما دیں گے، اور اگر کسی نے ایک ذرے کے برابر بھی برائی کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی ظاہر فرما دیں گے۔ اس دن ایک ایک کیے کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دینا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام، اس دنیا کے چلانے کے ایسا مضبوط نظام، ایسا مستحکم نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلایا ہے جس کو ہم اپنی ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے، آخرت کی فکر نہ رکھنے کی وجہ سے بہت ہی معمولی لیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام اس لیے چلایا ہے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مان کر اس کی بندگی کے تحت اپنی زندگی گزاریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت اور جو منہاج اور جو طریقہ لے کر آئے ہیں ہم اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں۔ یہی طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو دے کر مبعوث فرمایا ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اسی راستے کی طرف بلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مان کر، اس کو ایک معبود مان کر، اور اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے، اس کی فرما برداری کر کے یہاں سے اپنی زندگی گزار کر کے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی اور ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔